حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جانے کے بعد لشکر کا معائنہ فرماتے، ان کے احوال کو، ان کی ضروریات کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے۔ کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے۔ یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے لیے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معائنہ فرمایا اور 9 عمر لڑکوں کو لڑکپن کی وجہ سے واپس فرما دیا، جن میں یہ حضرات تھے: عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، برا بن عازب، عمرو بن حزم، اسید بن زہیر، عرابہ بن اوس، ابو سعید خدری، سمرہ بن جندب، رافع بن خدیج۔ ان کی عمریں تقریباً 13-14 برس کی تھیں۔ جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج نے سفارش کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میرا لڑکا رافع تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے، اور خود رافع بھی اجازت کے اشتیاق میں ابھر ابھر کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ قد لمبا معلوم ہو۔ حضور نے اجازت عطا فرما دی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ستیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور نے رافع کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی، حالانکہ میں رافع سے قوی ہوں، اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ نے واقعی رافع کو پچھاڑ لیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعضوں کو اور بھی اجازت مل گئی۔ اسی سلسلہ میں رات ہو گئی۔ حضور نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور 50 آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا زکوان۔ حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے، حضور نے نام دریافت کیا، عرض کیا ابو صبح، یعنی صبح کا باپ۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا، انہوں نے عرض کیا ابن عبد القیس کا بیٹا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ، تو ایک صاحب حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا۔ حضور نے دعا دی اور حفاظت کا حکم فرمایا۔ رات بھر یہ حضور کے خیمہ کی حفاظت فرماتے رہے۔ یہ شوق اور ولولے تھے ان حضرات کے کہ بچہ ہو یا بڑا، ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینا مستقل مقصود تھا۔ اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ رافع بن خدیج نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی۔ پھر احد میں پیش کیا، جس کا قصہ ابھی گزرا ہے۔ اس کے بعد ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ احد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا، جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا، مگر بھال کا حصہ اندر بدن میں رہ گیا، جس نے زخم کی صورت اختیار کی، اور اخیر زمانہ میں بڑھاپا کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بنا۔